السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین کشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ، اجلال و اکرام کے ساتھ، اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہوں، فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار سبحان اللہ شب اسرا سبحان اللہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھائیں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز بلند کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، علی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے 25ویں سالانہ محفل تاجدار کربلا کی 8ویں محفل ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ کی ہم سب کی شرکت اللہ پاک قبول کرے۔ سیدہ زہرا کے لالوں کا صدقہ اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اگر اس کے آئینے میں ہم
کربلا والوں کی زندگی کو، ان کی سیرت کو دیکھیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، سبحان اللہ، بازار سبحان اللہ، مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے۔ سبحان اللہ، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور پھر اللہ نے جن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا، اب ان کی صفت بیان کی جا رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبے عطا کیے ہیں کہ یہ مرتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے بھی ہیں۔ کربلا کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ ویسے انشاءاللہ تعالیٰ آج وقت رہا تو کچھ شہادتیں ہم کربلا شریف سے متعلق پڑھیں گے، لیکن اگر آج ٹائم ختم ہو گیا تو کل تو جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں شہادتیں کل انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن کربلا کا وہ خونی منظر ذہن میں لائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ مرتے بھی اور مارتے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کہاں کہاں کیا، ان مومنوں کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کا ذکر وعدے کا کہاں ہے؟ توریت میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، جو بیع کی ہے، یہ کتنی قیمتی بیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کے مرنے اور مارنے والا تو اللہ کی راہ میں مر اور مار رہا ہے، تو آگے قرآن نے ان کی صفات بیان فرمائی، 9 صفت بیان کی کہ یہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں، آپ ان مومن بندوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھو گے تو پھر ان کی زندگی کے اندر تمہیں 9 صفتیں بالکل نمایاں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن مرنے مارنے والوں کا ذکر کیا ہے، کربلا کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یزید کا گروپ نہیں ہے بلکہ امام علی مقام کا گروہ ہے، کیونکہ قرآن اب اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے اندر صفات کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے التائبون العابدون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور یہ روزے رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے راکعون ساجدون، یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجود کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا العامرون بالمعروف، اور یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والحافظون، اور یہ حفاظت کرنے والے کس کی؟ حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی ٹائٹل دے دیا وبشر المومنین، تو ان مومنوں کو بشارت دے دی جائے، خوشخبری دے دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کے آئینے کے اندر جب ہم کربلا والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کربلا والوں کے بارے میں میں اور آپ کیا بیان کریں؟ سیدنا امام حسن بصری کا قول ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ جو کربلا میں 72 نفوس ہیں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یعنی کتنے عظیم لوگ ہیں کہ خیر التابعین حضرت سیدنا امام الائمہ امام حسن بصری جیسی شخصیت جس کو اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ قرار دیں، اب وہ 72 بہترین ہیں تو ان کا جو قائد مقتدا رہبر اور رہنما ہے، ان امام حسین عالی مقام کی عظمت بزرگی کا
عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کل جو ہے امام پاک علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مدینہ منورہ سے رخصتی کا ذکر کیا۔ ہر سال 25 سال سے سن رہے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو 25 سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں، کچھ 22 سال سے، 20 سال سے، اور پھر کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کربلا میں کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا چاشنی ہے۔ واقعات وہی ہیں، ذکر وہی ہے، گفتگو وہی ہے، ذکر کرنے والا ذاکر بھی وہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں بھرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشک کو جتنا ملا جاتا ہے اس کی خوشبو مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مشک سبحان کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کربلا شریف کے لیے رخصت ہوئے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے لگا کر خواب میں فرمایا تھا کہ اسی سفر میں تم جام شہادت نوش کرو گے فرات کے کنارے کربلا میں، اور بھوکے پیاسے بال بچوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام پاک نے ابھی جو ہے وہ گھر والوں میں سے چند کے سوا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اور اس خواب کو امام پاک کی شہادت تک مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام پاک نے بظاہر قصد فرمایا مکۃ المکرمہ کا۔ آپ 4 شعبان المعظم کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 شعبان المعظم کو، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں، اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے تو اس کو سمجھ لے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ جس کا بھی تصور کر لیں، اب آپ کی اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی کا نزول نہ ہوا، انہوں نے تو معاذ اللہ دنیا کے حصول کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر حملہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اس کی گندگی اور غلاظت کا کون کیا ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یزید کی بیعت کا کوفیوں نے بھی انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ امام پاک کو تو شوق شہادت کھینچ رہا تھا۔ دیکھیے اچھی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو درمیان میں لوگ تانے بانے نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جب اللہ والے صاحب کشف ہیں، آگے کے حالات ان کو پتہ ہیں، تو پھر یہ لوگ جنگ کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر
نتائج سے توجہ ان کی ہٹا دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائک کی چابی آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یا بلکہ اور اس سے آسان، آپ اپنا چشمہ اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد چشمہ ڈھونڈتے ہیں، میرا چشمہ کدھر گیا، رکھا آپ نے ماتھے پہ، جیب کے اندر بائک کی چابی آپ نے رکھی ہے اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو علم تو ہے، مگر کسی چیز میں آپ ایسے منہمک ہو گئے، ایسے ڈوب گئے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کسی سے ملاقات کرنے میں، کہ آپ کی توجہ علم ہونے کے بعد اس چیز سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، چشمہ تو آپ ہی نے ماتھے پہ رکھا، چابی تو آپ ہی نے جیب میں رکھی، بلا تمثیل۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی یہ کی جاتی ہے کہ اگر بدر کا انجام پتہ ہوتا، احد کا انجام پتہ ہوتا، یا پھر معاذ اللہ امام علی مقام کے علم کی نفی کی جاتی ہے کہ کربلا کا انجام پتہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، تو یاد رکھیں انجام تو پہلے ہی بیان کر چکا ہے ان کے نانا نے، لیکن ایک تو یہ کہ الہی جلووں کی تجلیوں میں یوں گم ہے اور شوق شہادت کے جذبات اس طریقے سے کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جو علوم دیے گئے تھے اس کی طرف سے نتائج کے حوالے سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، ویسا ہو، تو اپنے حال پر بزرگوں کو قیاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتا، اس لیے کہ آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، عرش عرش ہے، فرش فرش ہے، اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے معاملات میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہیے۔ تو امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے خطوط آتے رہے، آپ نے فیصلہ فرمایا، تقریباً ایک محتاط اکثر اہل سنت کے مورخین جس پر اتفاق کرتے ہیں، کم سے کم ان خطوط کی تعداد 150 بتائی جاتی ہے کہ 150 خطوط جو ہے وہ انہوں نے بھیجے۔ امام پاک نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اکابر اصحاب میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین جن کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے عرض کیا کہ امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ میں بھی ابن عباس جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے حبر الامہ اور رئیس المفسرین بنایا ہو، اور جن کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا تفقہ عطا فرما، وہ کہنے، ان کا کہنا یہ مولا حسین آپ جیسی ہستی اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بہتر ہیں، اور اس وقت رسول اللہ کے سگا نواسا زمین کے اوپر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ اس امت کا سہارا ہیں، اس امت کا چراغ ہیں، ہمارے لیے مینار نور ہے، ہمارے لیے مرکزوں کا، عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ ان کی تحریر دیکھیں، ان کے خطوط دیکھیں، یہ کہتے ہیں اخیر میں یہاں تک کہتے ہیں کہ امام اگر آپ نہ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے، اور جب اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن تو ہم یہ کہہ دیں گے مولا ہم تو دین بچانے کے لیے تیرے نبی کے نواسے کو پکارتے تھے مگر وہ نہ آئے، تو میرے لیے عذر کیا ہوگا؟ تو ایک مشورے پر بات طے کی گئی کہ کوفی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکے باز ہیں، منافقت رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیجیں، وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو بتائیں۔ تو امام پاک اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہماری کتابوں کے اندر ہم اگر صدر الافاضل کی تحقیق پر اعتماد کریں، علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کریں، اسی طریقے سے علامہ مومن شبلنجی کی تحقیق پر اعتماد کریں، تو ان جیسے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک شہزادے 6 سال کے تھے، ایک شہزادے 8 سال کے تھے، ان کو لے کر کے آپ کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے،
ایک ہی دن میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 18,000 لوگوں نے امام پاک امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. جس دن پہنچے اور بڑا جوش تھا، جذبہ تھا اور بہت لوگ خوش تھے، تو امام پاک امام حسین علیہ جد علیہ السلام کے نائب اور نمائندے کی حیثیت سے جب ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو امام بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں اور بہت خوبصورت حالات ہیں، ایک ہی دن میں اتنے ہزار لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں، حالات بڑے بہتر ہیں. ادھر سیدنا امام مسلم کا خط جو ہے وہ کوفہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ یزید کو اطلاع دی جاتی ہے کہ امام مسلم کوفہ آئے ہیں، اور انہوں نے جب وہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیے، جوک در جوک جو ہے لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، اور وہ تمہاری بیعت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تمہاری حکومت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اس وقت تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت امام مسلم پر کوئی کاروائی تو نہ کی اہل البیت ہونے کی وجہ سے، البتہ انہوں نے اپنی اتنی بات کر دی کہ بھئی اس سے یزید ناراض ہوگا اور وہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اور بالکل یہ کہہ کر وہ خاموش بیٹھ گئے. کچھ مخبروں نے یزید کو خبر دی. یزید نے اپنے دور کا بدترین انسان جس کا باپ بھی زنا کی پیداوار تھا، یہ محققین کا اپنا قول ہے، ابن کثیر کو اٹھا لیں آپ، ابن اسیر کو اٹھا لیں آپ، جو ہے وہ ہمارے اہل سنت کے مورخین، اور اہل سنت کے مورخین میں بھی بنام اہل سنت اس طبقے کو اٹھا لیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتا ہے لیکن باضابطہ طور پر ان کا تعلق حقیقی اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے، ابن تیمیہ وغیرہ سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا تو وہ ایک شخصیت کے زنا کی پیداوار تھا. زمانے جہالت میں ایک صاحب نے جو ہے ایک کنیز کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اس زنا سے جو ہے وہ زیاد پیدا ہوا تھا، اور زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد. اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ بے وفائی کرنے میں بہت اچھے لوگ نہیں تھے. تو یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے کہ جس کو بھی اہل البیت کی بے وفائی کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو، ان کے ساتھ دغا کرتے دیکھو، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرافت سے راستہ اور رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جس کا رابطہ خون کا رشتہ، دل کا رشتہ شرافت اور دیانت سے اور ایمان سے منسلک رہے گا، وہ اہل البیت کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف طبیعتوں کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، توجہ کرنا، فطرت رکھی ہے، اس لیے کہ مذہب الگ ہے، اللہ اکبر، اور فطرت کا تقاضا ہے اللہ اکبر. مثال کے طور پر مذہب حق کوئی قبول کرتا ہے، لیکن سلیم فطرت جو ہے، انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں ماں باپ اس کو اگرچہ بگاڑ دیں، لیکن اگر وہ اصل فطرت پر قائم ہے تو کسی مذہب سے تعلق ہوگا، لیکن فطرت اس کو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے پر مجبور کرتی رہے گی. جیسے فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، فطرت میں منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، لقمہ کبھی ناک میں نہیں ڈالا جاتا، لقمہ کبھی آنکھ میں نہیں ڈالا جاتا، یہ فطرت ہے. انسان ہمیشہ سامنے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فطرت ہے. انسان کبھی الٹا پلٹا نہیں چلتا، یہ خلاف فطرت ہے. جس دروازے کے مجاگرے آگے کی طرف ٹھوکے ہوتے ہیں وہ دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا ہے، یہ فطرت ہے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی اس کو آگے کی طرف ڈھکیلے تو دروازہ ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے. تو اسی طرح
یعنی اللہ نے انسان کے خمیر میں عشق کو گوندھ دیا ہے. تب پتا چلا جو انسان فطرت سالمہ پر رہے گا، کسی خطے میں، کسی قبیلے میں، کسی علاقے میں رہے گا، وہ نبی سے بھی پیار کرے گا، آل نبی سے بھی پیار کرے گا. البتہ اگر اس کے خون میں شرافت نہیں ہے اور وہ فطرت سے رشتہ توڑنے کی کوشش کر کے خلاف فطرت چل رہا ہے تو سمجھ جانا پھر وہ اہل البیت کے خلاف جائے گا. یاد رکھنا جو بھی لوگ اہل البیت کے خلاف آئے ہیں آپ نام پیش کرتے جائیں، ہم بتاتے جائیں گے کہ اللہ اکبر کہاں کہاں پر خطائیں موجود ہے، کہاں کہاں پر اللہ اکبر شرافت سے رشتہ منقطع ہوتا نظر آتا ہے. ایک بات سچی بتا دوں واللہ، اگر جانور بھی ہے جانور تو وہ بھی اگر اپنی فطرت پر ہے تو وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتا نظر آتا ہے. درخت بھی ہے اپنی فطرت پر، وہ بھی نبی اور آل نبی سے محبت کرتے نظر آتے ہیں. اگر وقت ہو اس پر گفتگو کی جائے پرندوں میں سے کس کس، حتیٰ کہ میرے عزیز پھل بھی اپنی فطرت پر ہوتے ہیں تو وہ محبت کرتے ہیں. مولا مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی. حالانکہ اس حدیث پر محدثین نے اس کی سند پہ کلام کیا ہے، لیکن ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول ہوا کرتی. تو امام علی مرتضیٰ کہتے ہیں اللہ نے میری محبت پھلوں پر پیش کی، جنہوں نے قبول کر لی وہ میٹھے ہو گئے اور جنہوں نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان میں کڑواہٹ پیدا فرمائی. آپ اندازہ فرمائیں علی کی محبت سے پھل میٹھے ہوتے ہیں، یہ ہے محبت علی کا صلہ. آپ غور فرمائے تو بات دور نکلتی. عرض کر رہا تھا کہ جب یزید نے دیکھا کہ صاحب فطرت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کوئی خلاف نہیں جانے، کوئی کاروائی نہیں، حالانکہ وہ گورنر ہیں، کوئی انہوں نے خلاف کاروائی نہیں کی. جتنی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اہل سنت کی کتب میں ہم جانتے، انہوں نے کوئی خلاف کاروائی نہیں کی. گورنر تھے تو اس نے جو ہے سوچا کہ میں کس کو منتخب کروں. اس کا ایک دوست تھا، اس کا ایک دوست تھا ابن سرجون. عقد الفرید کے اندر ابن سرجون کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ یہودی کا بچہ تھا، یہ خود یہودی تھا ابن سرجون. تو اس سے مشورہ کیا. دیکھیں مشیر بھی کس کو رکھا گیا تھا، مشیر بھی اس نے رکھا تو ایک یہودی کو رکھا، اور اس نے ابن زیاد کا نام دیا اس لیے کہ شرافت کے کام شریف لوگ ہی کر سکتے ہیں اور رذالت کے کام رذیل لوگ کر سکتے ہیں. تو چونکہ وہ جانتا تھا ابن سرجون کے عبید اللہ ابن زیاد کیا ہے تو پیداوار زنا ہے، پلیدی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام اگر کوئی سختی سے کرے گا تو عبید اللہ ابن زیاد کرے. تو عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا حاکم تھا، اس کو حکم ہوا کہ وہ بصرہ سے نکل کر کوفہ آئے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بصرہ کی جو ہے وہ گدی سونپی اور وہ حجاز کے رستے سے اپنے چہرے پر حجازیوں کی طرح رومال اور ڈاٹاں ڈال کر کے اور حجازی لباس پہن کر کے حجاز کے رستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوا. کوفہ والے اس کو دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لائے. انہوں نے نعرہ لگانے شروع کیے، مرحبا یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ. انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، لیکن بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ اہل البیت کے محبین کی گھر کی طرف قافلہ بڑھنے کی بجائے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا. تو لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ امام علی مقام کو تو اہل البیت کے محبین کی طرف آنا چاہیے، یہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے. اور وہ سب کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا اور جیسے جیسے نعرے لگتے تھے وہ جلتا اور بھونتا جاتا تھا. بالآخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور سمجھا تھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں. تو اس نے زور سے دھکے دیے اور آواز نکالی تو پہچان گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے. تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو معزول سمجھو اور ساری گورنری یزید نے مجھے سونپی ہے. وہ خط بتایا اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے سب لوگوں کی چہرہ پٹی کر لی اور راتوں رات اس نے جتنے اشراف کوفہ تھے ان سب کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جمع کر لیا.
حضرت ہانی کے گھر پہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت جگہ جگہ دعوتیں ہو رہی تھی اور بڑے ناز و نم کے ساتھ جو وہ ان کے ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ بالآخر جب صبح ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا جس نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ سب ان کی بیعت توڑیں اور یزید کی بیعت کریں۔ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو ہم پیری مریدی کی بیعت کہتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں۔ دراصل یہ جب بار بار آپ بیعت کا ذکر سنتے ہیں تو یہ بیعت وہ ہے کہ جب مسلمان کسی کو اپنا امیر اور مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، یعنی کہ گویا کہ اس کے ساتھ وفا کا عہد کیا جاتا ہے۔ اس کو بیعت کہتے ہیں، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے اور آپ کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ تو یزید کی بیعت زبردستی لی جا رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی طرف سے امام مسلم نمائندہ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو کوفی جو تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں وفا نہیں تھی، وہ ڈرے، اور ڈرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے امام مسلم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ المختصر حضرت ہانی کو بھی جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا۔ اور امام مسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس جو ہے وہ بھیج کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، جو میرا میزبان تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ تو امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا کہ چلیں ابھی حملہ کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی امام مسلم جو ہے جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ اشارہ فرماتے تو پھر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن امام نے اشارہ نہیں فرمایا۔ ابن زیاد نے یہ کیا کہ جتنے شرفائے کوفہ کو اس نے جمع کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے یہ رشتہ دار جو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے اگر ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان کی جب اپنی جان پر بنائی تو انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں سے اور رشتہ داروں سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ ابن زیاد ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر تم نے حملہ بھی کیا ہمیں بچانے کے لیے ہم تک پہنچنے تک تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو جس قبیلے کے قائد نے اور جس قبیلے کے امیر نے، جس قبیلے کے بااثر شخص نے اپنے قبیلے کو کہا، وہ سب لوگ ظالم امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے چھوڑتے چھٹ گئے۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تھے تو 40 یا 50 ہزار لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور جب شام ہو رہی تھی، مغرب کا وقت آ رہا تھا تو سب لوگ چھٹ گئے تھے اور صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ امام مسلم مغرب کی اذان ہوئی، کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچے۔ جب نماز شروع کی تو اس وقت 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی ایک بھی آدمی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام مسلم سوچتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تو جو ہے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف رہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ذکر سنیں، آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بچوں کو آگے بیٹھانے کی مشکل یہی ہے کہ انہیں پیار سے میں اس لیے سوچتا ہوں کہ آگے بٹھائیں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، لیکن بہرحال بچے بچے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مجمع دیکھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کو ادھر ممبر پہ دیکھنا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، اور جب لوگ پیچھے دیکھتے ہیں سبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب درود شریف پڑھیں، عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، سوچ رہے تھے یا اللہ، میں نے تو امام علی مقام کو خط لکھا ہے، امام جب میرا خط دیکھیں گے تو ان کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ میرا خط پڑھ کر تو کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں اور وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ بالآخر یہ ہوا کہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کوفہ میں سب کے دروازے بند۔ کل تک جن کے گھروں میں دعوتیں ہو رہی تھی اور بہت ناز اور نام اور ہاتھ چومے جا رہے تھے، بیعتیں کی جا رہی تھی، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے جان کے خوف سے۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہارے
तुम्हारी बेवफाई को लोग याद करते रहे, लोग तुम्हारी बेवफाई के चर्चे करते रहेंगे। और एक बात आप देखें, आप जब कभी कोफा जाएं तो कोफा में आप हमेशा देखेंगे कोई कितना भी मालदार होगा, उसके चेहरे को कभी आप खिला खिला नहीं देखेंगे। कूफे वालों के चेहरे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे उतरे हुए चेहरे, पता नहीं उनके चेहरों पर क्या है। उनके चेहरों को मैंने कभी जो है वो खिला हुआ नहीं देखा, कूफा वालों के चेहरों पे कभी रौनक नहीं देखी, पता नहीं, अल्लाह जाने। इसी तरीके से जो है शामियों का भी हाल है। और आजकल के शामी तो कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नस्लन बादा नस्लिन भी बहुत सारी चीज़ें मुंतकिल होती रहती है। और आले नबी के खून के जो वो हुर्मत को पामाल करने की ये नहूसत है कि जिनके दामन पर धब्बे हैं, अव्वल तो उनकी नस्लें ख़त्म हुई, और अगर किसी की नस्ल बाकी भी है तो कहीं ना कहीं बराबर वो धब्बा उसकी पेशानी पर आज भी नुमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे, हक़ के साथ हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हक़ बोलने, हक़ को कबूल करने और हक़ को आम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम मुस्लिम जो है वो मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, लोगों के दरवाजे बंद है। एक दरवाज़ा खुला है बूढ़ी औरत का, और वो भी दरवाज़ा उसने किसी के आने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के इंतज़ार में जो है वो उसने दरवाज़ा खुला रखा है। इमाम वहाँ जाते हैं, पानी की प्यास लगी है। इमाम मुस्लिम कहते हैं, बड़ी बी से क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उसने पानी ला करके दिया, पानी पी करके बैठ गए। उसने कहा, अय मुसाफिर, अय अजनबी, आप के चेहरे को देख कर लगता है कि आप बड़े शरीफ हैं, शरीफ ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप पानी तलब किया, पानी पीजिए और जाइए। आप पानी पी के यहाँ बैठ गए, कैसे गए और क्यों बैठे? तो इमाम ने फरमाया, माई यहाँ मेरा कोई घर नहीं, मैं अजनबी मुसाफिर यहाँ हूँ और मेरा कोई मकान नहीं है। कल तक के मैं घर था, आज मैं बेघर हूँ और मेरा कोई मकान नहीं। उसने पहचाना अंधेरे में, वो पहचान न सकी पहले, लेकिन बाद में उसने, आप इमाम मुस्लिम हैं? जी इमाम मुस्लिम हूँ। कहा, आप एक काम करें, मैं अपने बेटे के लिए मुंतज़िर थी, आप घर में तशरीफ़ लाएँ। और इत्तेफाक से उस शरीफ माँ का बदमाश बेटा इब्ने अशअत के दोस्तों में से था। इमाम मुस्लिम को जब उसने अपने घर में पाया तो उसने मुखबिरी कर दी और इब्ने अशअत को बताया। इब्ने अशअत का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने अशअत बताया जाता है, लेकिन चूंकि जिस बंदे की भी हम बुराई जब उसकी जिक्र करते हैं और उसका नाम मोहम्मद होता है तो फिर हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके बाप के नाम से या इशारे के नाम बयान करना चाहिए। तो उसका नाम तो था मोहम्मद इब्ने अशअत, लेकिन हम उसको पूरा नाम नहीं लेते बल्कि उसको क्या कहते हैं, इब्ने अशअत कहते हैं। इसी तरीके से एक साहब का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब है, लेकिन हम उसको मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नहीं कहते बल्कि इब्ने अब्दुल वहाब ही कह करके उसको पुकारते हैं। इस तरीके से इसका ख्याल करना चाहिए कि किसी भी तरह से नाम मोहम्मद की बेएहतरामी ना हो, बल्कि अगर किसी का नाम मोहम्मद हो तो उसका नाम लेकर के उसको गाली नहीं देना चाहिए, इसका भी आपको एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। अलबत्ता आप जिसको गाली दे रहे हैं तो माज़अल्लाह ये गाली रसूलुल्लाह की तरफ नहीं जाती, क्योंकि आपकी नियत तो इसको देना है, लेकिन जितना अदब में आगे बढ़ोगे उतना अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजेगा। हज़ारों साल की इबादतें वहाँ तक नहीं पहुँचाती जहाँ इंसान को अदब पहुँचाता है। और फिर याद रखना, अल्लाह अकबर, हज़ारों साल के गुनाह आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचाते जितना बेअदबी आपको नुकसान पहुँचाती है। इसलिए बाअदब बनो, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, अद्दीन कुल्लुहु अदब। दीन पूरा के पूरा अदब का नाम है। हमारा मजहब अदब, हमारा मसलक अदब, हमारा मशरब अदब, हमारी तहजीब अदब, हमारा तमद्दुन अदब। इसलिए अदब के साथ रहो और अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। बहरहाल इब्ने अशअत उस बुढ़िया का बेटा, उस इब्ने अशअत का दोस्त था जो वो उस बुढ़िया का बेटा, उसने मुखबिरी की और मुखबिरी करने के बाद हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला को उन लोगों ने जो है गिरफ्तार करने के लिए भेजा। लेकिन आप सुन चुके हैं कि रसूलुल्लाह के घर के हाशमी जवान जो थे, अल्लाह ने उनको बड़ी बहादुरी अता की थी और वो बड़े बहादुर थे। जब वो गिरफ्तार करने के लिए आया तो हज़रत सैयदना मुस्लिम इब्ने अकील ने तलवार निकाली और तलवार निकाल कर उनसे मुकाबला फरमाया। जब मुकाबला किया उनसे, उनको ऐसा लगा कि हम इन पर जब वो काबू नहीं पा सकते, तो इब्ने अशअत ने कहा कि मुस्लिम, हमारा इरादा आपसे लड़ने का नहीं है, जंग करने का नहीं है, झगड़ा करने का नहीं है, आप इब्ने ज़ियाद के पास चलिए, बात कीजिए। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मैं भी लड़ना
لڑنا نہیں چاہتا، میں بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہے وہ بغیر لڑے اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کو زخمی بھی کر دیا تھا، زخمی لہو لہان ہونے کے باوجود بھی امام مسلم کا ان کو خوف تھا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم کو انہوں نے کہا آپ سواری پر بیٹھیں، کھچر پر بیٹھیں اور ابن زیاد کے پاس چلیں، گورنر ہاؤس چلیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم جیسے کھچر پر بیٹھے اور چلے۔ یہ جب انہوں نے امان دی تھی، عرب والے جب کسی کو امان دیتے تھے تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے، جب امان دے دی ہے تب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ عرب والے زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال اب وہاں تو کیا تھا کہ بغض اہل بیت میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے، وہ تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے تھے، دین دینے کا احسان بھی بھول گئے تھے، نمازوں کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے تھے اور نمازوں کے باہر سازشیں کرتے تھے۔ کس قدر حالات بد سے بدتر تھے، ممبروں پہ بیٹھ کر کے مولا مشکل کشا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سوچے تو صحیح حالات کس طرح تھے، کیسے تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ یوں بیتا، بغض اہل بیت کا ایک زمانہ یوں بیتا مروانیوں کے دور میں کہ ملک شام میں کوئی علی نام نہیں رکھتا تھا، حسن نام نہیں رکھتا تھا، حسین نام نہیں رکھتا تھا، یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ اتنی ان کے جیسے آج ہمارے یہاں یزید نام نہیں رکھتا کوئی، مروان نام نہیں رکھتا۔ بغض اہل بیت کا ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً جو وہ کم و بیش ایک صدی اتنا یا پونا صدی اتنا کہ نام حسن حسین اور علی نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بار ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، تو میں رک گیا اور رک کر میں نے کہا یار تو کتنا اچھا انسان ہے کہ یہاں تو علی حسن حسین نام رکھنا جرم ہے اور تو نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، تو کتنا بڑا جیالہ مجاہد ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے علی نام علی کی محبت میں رکھا، حسن نام حسن کی محبت میں رکھا، حسین نام حسین کی؟ نہیں، اصل میں گالی دینے والا آدمی ہوں، مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے۔ تو جب میں بچوں کا نام رکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی نام رکھوں گا تو گالی ہی دوں گا، تو سوچا کہ گالی جن کو دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ جن کو گالیاں دیتا رہتا ہوں انہی کے نام پہ نام رکھوں تاکہ ایک کام میں دو کام ہو جائے۔ یہ بغض اہل بیت کا ایسا دور گزرا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کو بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ میری اس امانت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو۔ اور آپ غور کریں پھر سلوک کیا کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا سلوک ہے، آپ غور کریں۔ یاد رکھنا اگر گمراہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو تو دو چیزوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ان کی توجہ کو مبذول کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اتحاد امت کے لیے بہترین منشور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان۔ تو یہ حالات گزرے، اسی لیے امت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا امام مسلم جب کھچر پر بیٹھے تو دھیر سے آپ کی تلوار نکال لی گئی۔ تلوار نکالی تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن اشد تو مجھے امان دے چکا ہے، تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یوں ہی میں زخمی ہوں جب میں کہہ چکا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہی حضرت سیدنا امام مسلم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید ابن زیاد فرعون کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام مسلم جیسی پہنچے تو ٹھنڈے مٹکے کا یعنی ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا تھا، بہت تھک گئے تھے، زخمی تھے، پیاس لگی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پلاؤ، تو اس نے پانی نہیں دیا۔
امام مسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا، اور اس کے بعد اس نے جب حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اسی طرح سے بخشی جا سکتی ہے کہ آپ حسین کو اور اس کے باپ کو لعنت کرے، گالیاں دے آپ۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ میں واللہ مرنا پسند کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے باپ پر۔ یہ جرأت تھی ان کے اندر، امام مسلم میں جرأت تھی ابن زیاد کے سامنے۔ فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ پہ لعنت کرتا ہوں، او ابن مرجانہ تو علی کو اور حسین کو گالیاں دینے کی بات کرتا ہے، میرے آقاؤں کو، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تو ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ وصیتیں فرمائی۔ وہاں پر عمر بن سعد موجود تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرے رشتہ داروں میں عمر سعد ہی ہے۔ اس نے کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا، یعنی حالات کے دھارے میں کیسے لوگ بہتے ہیں، دنیا کتنی بے وفا۔ ایک بات یاد، ایک بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ دنیا پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کبھی دنیا سے جی مت لگانا، کبھی دنیا سے وفا کی امید نہ کرنا۔ پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو، اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ، سب کے ساتھ رشتہ رکھو، تعلق رکھو، لیکن وفا کی امید کسی سے نہ رکھو۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دل لگاؤ، اس لیے کہ دنیا نے کیسوں کو دھوکہ دیا، کیسی ہستیوں۔ آپ غور کریں، امام حسین کو دھوکہ دیا گیا، مولا علی کو دھوکہ دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام مسلم کو دھوکہ دیا گیا، غازی عباس کو دھوکہ دیا، کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا۔ ہم کون ہیں میرے بھائی؟ بلکہ اللہ اکبر، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو لے کر کے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھاگ گیا؟ کیسا دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی۔ تو گویا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اور اس میں بہت دن رہنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہ کرو، بہت امیدیں نہ باندھو، جلدی تیاری کرو جو یہاں سے جانا ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، دھوکے باز لوگوں سے نکل کر اگر وفا کے خالق کی طرف جانے کی بات ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یہ بڑے منافع کا سودا ہے۔ جو وہ آرٹیفیشل محبتوں کا اظہار کرنے والوں سے نکل کر سچی اور مخلص محبت کو پیدا کرنے والے خدا و رسول کی طرف جانا ہے تو یہ کس قدر فائدے کا سودا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن انسان دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال تو آپ نے وصیت کی بات کی تو کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا۔ ابن زیاد نے ہنستے ہنستے کہا یار تمہاری رشتہ داری سن لو، عمل کرنا نہیں کرنا تو اب بات کی بات ہے۔ البتہ عمر سعد نے پھر وصیت سنی امام مسلم کو، پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا۔ امام درود شریف پڑھ رہے تھے اور بہت پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ابن زیاد ہنستے ہوئے کہتا ہے موت سامنے دیکھ کر بہادر بھی روتے ہیں۔ تو امام مسلم نے فرمایا واللہ میں موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ آ جائیں، اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جب میرا خط پڑھیں گے تو ضرور آئیں گے، اور وہ بال بچوں کے ساتھ آئیں گے، بیبیوں کے ساتھ آئیں گے، میں ان کو یہ انجام سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور کہا کاش مجھے بات کوئی میرے امام تک پہنچا دے، امام آپ نہ آئے، ان کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح بے وفائی کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی گردن کو جو ہے جلاد کے ذریعے سے تلوار سے کاٹ دیا گیا، اور پھر آپ کا سر لے کر کے آپ کے وجود ناس کو کوفہ کے گورنر ہاؤس سے زمین پر ڈال دیا گیا اور آپ کی لاش چکنا چور ہو گئی۔ یہ پہلی شہادت تھی گویا کہ کربلا کی شہادت
شہادتوں میں سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد وہ چکنا چور بدن جو گورنر ہاؤس سے گرا کر کے زمین پر ڈال کر کے ہڈیوں کو چور چور کیا گیا تھا، اللہ اکبر، اس کو بازاروں کے اندر لٹکایا گیا اور سر کو پورے کوفہ میں پھرایا گیا۔ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسد اطہر کئی دن تک کے جو وہ بازار کوفہ میں لٹکا رہا۔ ایک بات آپ سے کہوں، دشمن تو اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، لیکن اہل البیت کے لٹکتے ہوئے جسم دھوپ اور ہواؤں کے اندر بھی تر و تازہ تھے۔ حضرت حامد مصطفیٰ آبادی نے بہت اچھی عکاسی کی، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ پورا کوفہ اللہ اکبر بے وفائی کی زد میں تھا۔ اے کوفہ والو، قیامت تک تمہاری مہمان نوازی کو یاد کیا جائے گا دھوکے بازی کے حوالے سے۔ امام مسلم کا سر پھرایا جا رہا ہے، کوفے کے بازار میں جسم لٹکا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب شام ہو کر کے رات سی اپنی زلفوں کو کوفہ کے اس بے وفا لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے اور رات تاریک ہو جاتی ہے۔ گھر میں سناٹا تھا، خوف و ہراس میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کے جو ہے وہ محل کے اندر، بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا۔ حسین کے نائب کو، حسین کے معتمد کو ہم نے کاٹ دیا اور پورا کوفہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہے۔ ایسے میں ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا، اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے، قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، سوچتے یا اللہ، اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے، جس کے پاس مل جائیں میں منہ مانگا انعام دوں گا، یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں، کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں، ننھے بچے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے، میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادر رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو، شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما، پیار کیا، تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا، محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا، دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے، کیا ہمارے بابا نہ رہے، ہم یتیم ہو گئے۔ قاضی شریح نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور یہ اطلاع دل پر، سینے پر پتھر رکھ کر کے دی، اے خاندان نبوت کی معصوم کلیوں، ہاں ہاں تمہارا بابا آج جام شہادت نوش کر چکا، کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، میں پہلے بھی، کل بھی اور اس سے پہلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ خاندان نبوت کے جن شہزادوں کو ہم بچپنے کی وجہ سے معصوم کہیں گے، وہ صرف اور صرف لغوی معنی میں کہیں گے، جس کو حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں اپنی کتاب میں لکھا۔ رہی بات روافظ جس معنی میں کہتے ہیں، اس معنی میں کہنے کی نہ ہماری منشا ہے، نہ ہماری مراد ہے، اور نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت قاضی شریح نے فرمایا خاندان نبوت کی ان معصوم کلیوں سے تمہارے بابا شہید ہو چکے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سینے لگ کے لپٹ لپٹ کے رونے لگے، ہائے بے کسی، ہائے مسافرت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا۔ قاضی شریح نے کہا شہزادو رونے کا وقت نہیں ہے، ایک کام کرو، حجاز مقدس کی طرف قافلہ جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا اور لے جا کر کے قافلے سے ملا دے گا، تم اس قافلے کے ساتھ ہو جانا، صحیح سلامت دارالامن مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے تیار ہوئے، جو روضہ رسول پہ جاتے
جاتے تھے تو بھی کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، بابا کی انگلی پکڑ کر جاتے تھے، لوگ کندھے اٹھاتے تھے، لوگ پیشانیاں چومتے تھے، اللہ اکبر، لوگ سروں پر رکھتے تھے۔ لیکن آج کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر دونوں شہزادوں کو اکیلے طے کرنا ہے۔ قاضی شریح کا بیٹا ان دونوں شہزادوں کو لیتا ہے، بہت خاموشی سے اور چپکے سے نکلتا ہے، اور قافلے کی دھول اور گرد و غبار نظر آئی تو فوراً قاضی شریح کے بیٹے نے کہا شہزادو یہ تمہارے حجاز کی طرف جانے والی قافلے کی گرد اور غبار اور دھول ہے، یہ دھول نظر آ رہی، بس یہی قافلہ ہے، چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے اس دھول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، تھوڑی ہی دیر میں دھول نظروں سے غائب ہو گئی اور قافلہ نہ تھا نہ گرد و غبار تھا۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے پیدل چلتے چلتے تھکے، کبھی پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد رات کا سناٹا ہے، اللہ اللہ۔ حالات یہ ہے کہ درندوں کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے سینہ چمٹا کر کے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی پیروں میں کانٹے بھی نہ چبھے تھے، آج پیر کانٹوں سے چھلنی تھے۔ حالات نے کیا دن دکھائے، لوگوں نے کیا دن دکھائے، دنیا کی ہوس نے آل نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ اکبر۔ تھک کر کے یہ سوچ کے بیٹھ گئے صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی تھی، ابن زیاد کے گرگے تلاش کرتے کرتے شہزادوں کو جنگل میں پہنچے۔ ننھے شہزادے پوچھا بتاؤ کون ہو، تو سوچا یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیم سن کر کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، بالکل سادگی کے ساتھ کہہ دیا سچوں کی اولاد تھی، سچے تھے، سچی تربیت کی گئی تھی، سچائی کا درس دیا گیا تھا، سچائی کے ماحول میں پلے بڑے تھے، تو کہہ دیا ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ زلفیں پکڑ کر ظالموں نے اتنا مارا، تماچے لگائے، کبھی گھر میں محلے میں مدینہ منورہ میں تماچوں کا تصور بھی نہ تھا، لیکن اتنا مارا چہرے پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، بال پکڑ کر کے زلفیں پکڑ کر کے کسی گئی، اور اس کے بعد کا ظالموں ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھکتے ہیں اور تم بھاگے بھاگے جنگل میں پھرتے ہو۔ بالآخر ابن زیاد کے پاس لا کر دونوں شہزادوں کو جمع کرا دیا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دو۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، ہندوستان میں بھی 6 اور 8 سال کے بچوں کو اللہ اللہ منکرین اسلام جیل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے ان شہزادوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انصاف دنیا میں موجود ہے، حقائق دنیا میں موجود ہے، سچائی دنیا میں موجود ہے، لوگ اندازہ کریں آخر ان شہزادوں نے بگاڑا کیا تھا، امام مسلم نے بگاڑا کیا تھا، امام حسین نے بگاڑا کیا تھا؟ صرف دین کی بقا اور تحفظ کے لیے خاندان اٹھا تھا، باقی اور چیز کیا تھی؟ لیکن اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس ظالم نے کہا کہ لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، یزید کو خط لکھتا ہوں، جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اہل انصاف کے گلستان میں کانٹے بھی کھلتے ہیں اور کانٹوں کے درمیان کوئی چپکے سے پھول کی کلی بھی مسکراتی ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور جب قید میں ڈالا گیا تو قید میں جو قید خانے کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور تھا۔ مشکور نے شہزادوں کو دیکھا اور اس کو ترس آیا، اس نے کہا شہزادوں میری جان کا جو کچھ ہو، لیکن آپ کے نانا کی شفاعت کی خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں رات کو چپکے سے آزاد کر دوں گا، تم چلے جانا یہاں سے۔ دیکھو قادسیہ میں میرا بھائی رہتا ہے، یہ انگوٹھی لو، میرے بھائی کو انگوٹھی دکھانا، جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ گے تو تم کو وہ حجاز پہنچا دے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ دونوں شہزادوں نے مشکور کی انگوٹھی لی اور انگوٹھی لے کر کے جو راستہ قادسیہ کا بتایا تھا اس کی طرف چلے۔ پھر راستہ جو ہے وہ بھول گئے، ننھے تھے، عمر چھوٹی تھی، خیال نہ تھا، راستہ بھول گئے۔ ننھے بچے کب تک چلتے؟ کل کا خوف بھی تھا کہ دشمن ہماری تلاش میں ہے۔ بالآخر ایک جنگل میں دیکھا کہ اب کریں تو کیا کریں، رات کٹ رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، پھر پکڑے جائیں گے۔ تو ایک چشمہ نظر آیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا نماز فجر کا وقت ہے، وضو کر کے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور جب تک نہیں پھوٹتی تب تک انتظار کر لیتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے
انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز فجر پڑھ کر چشمے کے کنارے دیکھا بڑا سا درخت تھا، اس میں کھو تھی، ایک بڑی سی کھو تھی، کھوکھلا تھا وہ درخت، اس میں چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ قسمت کا کیا کہنا، اللہ اکبر، تقدیر کی تلوار سروں پر سب کے لٹک رہی ہے، تدبیر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ تقدیر غالب آتی ہے۔ دونوں شہزادے اس درخت کی کھو میں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اسی عالم کے اندر وہ کوئی خاتون جو ہے چشمے پر تالاب پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے ہی اپنی مٹکی جو ہے اس نے تالاب میں ڈبویا تو ڈبوتے وقت اس نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت سی حسین و جمیل شکلیں پانی کے اندر اس کا عکس جمیل نظر آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو دونوں شہزادے، پوچھا کون ہو، کون ہو؟ تھر تھرانے لگے، کل کا انجام سامنے تھا، دونوں شہزادے تھر تھرائے اور انجام سامنے تھا، بید کی طرح کانپنے لگے۔ اس کنیز نے کہا، چہرے سے تو شہزادے معلوم ہوتے ہو، بتاؤ کون ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر نہ بتاؤ گے پھر بھی اہل ایمان کی ناک کی خوشبو ضرور خون رسول کا اندازہ کر لیتی ہے۔ بتاؤ آل فاطمہ ہو، آل رسول ہو، رسول اللہ کی خاندان سے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے کی آنکھیں برس پڑی۔ کیسے پہچانا؟ ایمان والوں کو پہچاننا، بلکہ یوں کہہ لیں اپنے الفاظ میں، جوہری کو جوہر پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، سونار کو سونا پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس نے سینے سے لگایا، شہزادوں بتاؤ کون ہو؟ امام مسلم کے یتیم ہے۔ اچھا آپ میری مالکہ اہل بیت کی بڑی شیدائی اور دیوانی اور عاشقہ ہیں، چلو اس کو جب پتہ چلے گا کہ سیدہ کے لال میرے گھر آئے تو مجھے انعام دے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ دونوں شہزادوں کو لیا اور لے کر کے جیسے ہی گھر پہنچی اور اپنی مالکہ سے بتایا، دیکھو یہ سیدہ کے گھرانے کے پھول ہیں، مسکراتی ہوئی کلیاں ہیں، اور شہزادے تھے بڑے خوبصورت حسین و جمیل، لیکن چلتے چلتے لباس پر گرد و غبار تھی، زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی تھی، چہروں پر بھی جو ہے وہ اللہ اکبر حالات کچھ سفر کے آثار ظاہر تھے۔ جیسے ہی ملے تو اس نے منہ دھلایا، کپڑے دیے اور کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے کہا، شہزادوں میں آپ کی دادی کی کنیز ہوں، ایک کام کریں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے، یہاں رہے۔ دشمنوں کے شہر میں کوئی مامن مل گیا، پناہ گاہ مل گئی، تو دونوں شہزادے جو ہے ایک کمرے میں تھے، ایسے میں اس کمرے میں راحت کے ساتھ جب وہ رکھ دیے گئے اور راحت آئی، رات کے کھانے کے بعد سلا دیے گئے۔ دیر کے بعد اس کا شوہر آیا، اس کے شوہر کو تاریخ میں حارث لکھا گیا ہے۔ اور شوہر آیا، بیوی نے پوچھا رات اتنی دیر سے کیوں آئے، کہاں تھے؟ وہ کہا ارے مسلم کے بچے جیل میں رکھے گئے تھے، ابن زیاد نے رکھا تھا، وہ وہاں سے جو وہ مشکور نامی داروغہ جو جیل کا تھا اس کی سازش سے نکال دیے گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے یزید کو خط لکھا ہے، بچے نہ ملیں گے تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، بیوی اتنا مال ملے گا، اتنے گھوڑے ملیں گے، یہ ملے گا، وہ منصب ملے گا، کیا کیا ملے گا۔ وفادار بیوی نے کہا ظالم، تو دنیا کے لیے آل نبی کا خون اپنے اوپر حلال کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ بہت سمجھایا، بہت کہا، لیکن جس کے دل پر دنیا کی ہوس چھا جاتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، دنیا کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بالآخر بیوی نے کھانا کھلایا، بہلا پھسلا کر ظالم کو سلایا، ادھر وہ آنکھ بند کر کے سویا، ادھر بچوں کے رونے کی آواز آئی، شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ اٹھا اور اٹھ کر کے کہا بیوی سے کہ بچے کہاں رو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں یا پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی۔ کہا نہیں، رونے کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی۔ کیوں رو رہے تھے؟ رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ بات اتنی تھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا، جگا کے کہا وہ سو نہیں، اٹھو، سو نہیں، اٹھو، اس لیے کہ سونے کا وقت نہیں، اس وقت تو اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی بھیا ہوا کیا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، حوض کوثر کا کنارہ ہے، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ جلوگر ہے، دادا علی مرتضیٰ بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہے، تایا امام حسن بھی ہے، اور ایسے
में बाबा पहुंचे तो सरकार ने पूछा, मुस्लिम तुम तो आ गए, शहजादों को कहाँ छोड़ आए हो, तो और किसके भरोसे छोड़ा है? तो बाबा ने कहा नाना जान से, या रसूल अल्लाह बस वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे, या रसूल अल्लाह बस थोड़ी देर में, थोड़ी सी देर है, मेरे शहजादे भी आएंगे। भाई से कहा, मेरे भाई मैंने ख्वाब देखा, इसका मतलब अब दुनिया नापायदार में हमें रहना नहीं है। बाबा ने इशारा दे दिया ख्वाब के जरिए से कि हमें वापस पलट कर जाना है। छोटे भाई ने कहा, मेरे भैया सच बताऊं मैं भी इसी ख्वाब में जो है वो मसरूफ था, और यही ख्वाब मैं भी देख रहा था, आपने उठा दिया। दोनों भाई सीने लग करके रोने लगे, हाय अब अम्मी का चेहरा देखना नसीब ना होगा, हाय अब मदीने मुनव्वरा जाना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की गलियां देखना नसीब ना होगा, हाय मदीने मुनव्वरा की वो बहारें, वो खजूर के दरख्तों की कतारें, वो मदीने मुनव्वरा की मुअत्तर फजाएं। अल्लाह अकबर। बाबा गए, माँ का चेहरा देखने की तमन्ना थी, अब माँ का चेहरा भी नजर नहीं आएगा। ये कहकर एक दूसरे से लिपट लिपट कर नन्हे शहजादे रोने लगे, और वो उस घर को तो अपना ही घर समझे थे। ऐसे में उस जालिम की जबान खुली, रोने की आवाज सुनी। बीवी से कहा, कहाँ आए, किस हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? बीवी ने समझाने की कोशिश की, जालिम न माना, ताला तोड़ा, दरवाजा खोला तो देखा कि नन्हे शहजादे नूरानी शक्ल के वो शहजादे नबी के लगते जिगर रो रहे हैं। पूछा कौन हो? वो अपना घर समझा था, कह दिया इमाम मुस्लिम के यतीम है। इतना सुनना था कि जालिम ने मारना शुरू किया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरा घोड़ा मर गया ढूंढते ढूंढते, पैदल चलते चलते थका, और तुम मेरे घर में ऐश करते हो, मजे लेते हो। बीवी ने पकड़ा, बीवी को भी मारा, बिल आखिर उस जालिम ने कनीज ने पकड़ा, कनीज को भी मारा, और फिर दोनों शहजादों के जुल्फों को पकड़कर दोनों के बालों से एक दूसरे को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा। बीवी अल्लाह अकबर हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, मेरे सरताज अपनी आखिरत को तबाह न कर, दुनिया नापायदार है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। देख इन शहजादों के खून में अपने हाथों को रंगेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को मुंह क्या दिखाएगा? आले नबी की दुश्मनी कभी फायदा मंद नहीं होती, नुकसान उठाएगा। बहुत समझाया न माना, बिल आखिर सुबह हुई तो सुबह को उसने अल्लाह अकबर अपनी सवारी ली, और सवारी पर दोनों शहजादों के हाथ बांधे, और जुल्फों से एक दूसरे की बाल तो बांध ही दिए गए थे। अल्लाह अकबर। और दोनों शहजादों को अल्लाह अल्लाह उसने चेहरे पर कपड़ा डाला और अपनी सवारी पर रख करके हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों को फुरात के किनारे ले जाने लगा। वो छुपा कर इसलिए ले जा रहा था, अगर किसी ने देख लिया, पकड़ लिया, ये बच्चे मुझसे छीन लेगा, इब्ने जियाद के पास ले जा करके देगा, और इब्ने जियाद फिर उसको इनाम देगा, इनाम मुझे नहीं मिलेगा। तो उस जालिम ने ये किया, फुरात के किनारे पर बच्चों को ले जाने लगा। वो खातून फिर पलटी, फिर उसने जो वो वास्ते दिए, ऐसा मारा कि सर टकराया दीवार से, बेहोश होकर के बीवी जमीन पे गिर पड़ी। कनीज आई, उसको भी मारा। अल्लाह अकबर। और फिर फुरात की तरफ वो रवाना हो गया। अल्लाह अल्लाह। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। उन्होंने तो हतमी तौर पर बात की है, लेकिन मैं उसको थोड़ी सी तरमीम करके तखय्युलात की दुनिया में एक इशारा दे करके गुजरना चाहता हूँ। हजरत रईसुल कलम लिखते हैं कि फुरात के किनारे जब नन्हे शहजादों को उसने खड़ा किया और तलवार निकाली कि कत्ल करें, शहीद करें, तो बड़ा भाई कहता था पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं छोटे भाई की मौत न देख सकूं, और छोटा भाई कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो ताकि मैं बड़े भाई को मरते हुए न देख सकूं। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अल्लाह रईसुल कलम जो लिखते हैं, इशारा दे रहा हूं, कहते हैं कि सैयदा की रूह पर क्या गुजरी होगी, सैयदा की रूह अतवर, सैयदा की रूह अथर, रूह मुनव्वर, खातून जन्नत की रूह मुनव्वर, अल्लाह अल्लाह कब्र अनवर से अर्श की तरफ बार बार मचल मचल कर बढ़ती होगी ताकि जमीन और समा को, कायनात को तहो
بالا کر دے، زیر و زبر کر دے، لیکن رسول اللہ کا اشارے ابرو ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوگا۔ گویا کہ مولائے کائنات کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی جب محمد و ابراہیم پر اللہ اکبر 8 اور 6 سال کے شہزادوں پہ جب تلوار اٹھنے والی ہوگی، فاتح خیبر ذوالفقار حیدری لے کر اللہ نظام کائنات کو تہو بالا کرنا چاہتے ہوں گے، یا اشارے محمد الرسول اللہ کی طرف تکتے ہوں گے کہ کریں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہوگی، عرش دہلتا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ حدیث پاک ہے جب یتیم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، وہاں تو وہ بے گناہ بھی ہے، خون رسول بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسافر بھی ہے، ننھی سی کلیاں بھی ہے، اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پہلے مجھے، اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر، خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں۔ اور پھر اللہ اکبر، اس نے تلوار نکالی اور ننھی معصوم جانیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ دونوں کے جسم اطہر سے گردنیں نکلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی، بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی، حضرت ہانی کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی۔ دونوں شہزادوں کے جسم اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے، اور کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا۔ اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالے، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور مجھے انعام دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا انعام دوں گا، اکرام دوں گا، انعام دلواؤں گا، عہدے دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا لایا میرے لیے، بول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہا مسلم کے بچوں کے سر۔ اور کہا میں نے سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے، تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا، اور تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، اپنے جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی، اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کی سرزمین پر موجود ہے، فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے۔ بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے۔ سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں۔ حضور صدر الفاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، اللہ ان سیدوں کے صدقے، ان میرے آقا کی اس مقدس آل کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا، میری اور آپ کی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے، احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب کل کی تاریخ جو ہے وہ 9 محرم الحرام ہے، اور اس کا اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا
یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے، البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کو نفل روزہ رکھ سکتے ہیں جی وہی عرض کرتا ہوں۔ تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے وہ جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھئی خاص جمعہ روزہ رکھنا، اس یعنی مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے۔ رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا اور 9، 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہ چکے ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کے نام پہ کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے۔ اس لیے صدقہ، خیرات، سبیل امام حسین، یہ ساری چیزیں کیجیے۔ جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعات جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے ان خرافات اور بدعات سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر، راستوں پر کوئی غلط حرکت کرتی نظر آئیں تو پوری امت کا سر جب وہ ندامت سے جھک جاتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، عیاشیاں اور آوارہ کرنے والوں کی، آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے میری بہنوں۔ اس لیے تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو۔ والعاقبۃ للمتقین کہا گیا کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ یہی امام علی مقام کا پیغام تھا۔ آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کی جو وہ پابندی کرو، طے کرو۔ امام آپ نے جس نماز کو تحفظ دیا ہم وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ امام حسین اور
امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے, آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کی نظر کسی لقمے پر ہو اور ہمیں اس سے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ اٹھا کر ہم منہ میں ڈال لیں تو امی کی بے ادبی ہو سکتی ہے. ہم بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں. اندازہ فرمائے ماں کا یہ احترام انہوں نے سکھایا. لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کربلا سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, آنسوؤں کی سوگات بھی پیش کر رہے ہیں, لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے, انقلاب کیا ہے؟ مسلمانوں جب تک تبدیلی نہ آئے آپ سچے حسینی نہیں ہیں. سچی حسینیت تبدیلی کا نام ہے, حسینیت انقلاب کا نام ہے, حسینیت دین پر سختی سے عمل کا نام ہے, حسینیت شریعت کے تحفظ کا نام ہے, حسینیت دین پہ مر مٹنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا نام ہے, حسینیت اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے, حسینیت اللہ رسول کے لیے قربانی دینے کا نام ہے. اس لیے رسمی اور اسمی حسینیت کی طرف سے نکل کر حقیقی حسینیت کی طرف چلیے تاکہ امام علی مقام کی توجہ ہماری طرف ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.